बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसके ऊपर आपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर देने हैं ताकि पता चले कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या यही वो मसाइल हैं जिनकी वजह से वाकई में हज महंगा होता है पाकिस्तान के अंदर? हर आने वाले साल में हज जो है वो पिछले साल से महंगा होता है। तो चंद चीज़ें जो कि टॉपिक से हट के मैं आज बात करने वाला हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा और इसके ऊपर आपका रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग क्या सोचते हैं। व्यूअर्स, आजकल आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज़, पाकिस्तान फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास है, वो पिस चुका है। आटा नहीं मिलता, 170-80 रुपये किलो हो चुका है। चीनी, वो मुल्क जो कि एक ज़रई मुल्क है, वो अपना गन्ना उगाता है और चीनी पाकिस्तान के अंदर ही बनती है, उस मुल्क के अंदर चीनी नहीं मिल रही 230 रुपये से कम। और मतलब समझ से बाहर हैं ये चीज़ें कि ये क्यों होता है। इतना माफिया पावरफुल हो चुका है और ये मसाइल पाकिस्तान के सब इस माफिया की वजह से हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें करते हैं। अब आप देखें कि 1 महीना पहले जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे, आज वो लंदन में बैठ के डब रोटियाँ खा रहे हैं जैम लगा के, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सड़कों पे बिजली के बिल लिए बिलबिला रही है और एहतजाज कर रहे हैं कि हम ये बिल नहीं दे सकते। अगर हम ये बिल देंगे तो हम आटा नहीं ख़रीद सकेंगे, और आटा नहीं ख़रीद सकेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये हालत हो चुकी है इस मुल्क के अंदर। और वो लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपने कमीशन खाने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई और ऐसी दलदल के अंदर मुल्क को फंसाया कि आज हम ना आगे झुके हैं और ना पीछे झुके हैं। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर माशी मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, एंड पे ना मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें वाकई बुनियादी वजूहात हैं, और हमारा जो हर आने वाला साल होता है उसके अंदर हाजी जब हज पर जाते हैं तो वो क्यों हज महंगा हो चुका होता है। उसकी वजह मैं आपको ना तो ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, इस वजह से डॉलर महंगा होता है या टिकट महंगा हो जाता है जहाज़ का, ये वजूहात नहीं बताऊँगा। और वजूहात हैं जो कि बुनियादी वजूहात हैं हमारे मुल्क की, वो आपको बताऊंगा। और आप उससे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू देना है। अब आप देखें कि मैं सबसे पहले एक और चीज़ पर बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हर पाकिस्तानी शहरी जिसके पास वोट का हक़ है उसको बाशऊर होना पड़ेगा। मैं मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात करता हूँ कि इस वक्त मेजॉरिटी में जो वोटर्स हैं पाकिस्तान के, वो नौजवान हैं। और आज ही ये क्लियर कट चीज़ है, दीवार पे लिखी हुई एक बात है कि आज भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो पीटीआई जीत जाएगी, क्योंकि नौजवान मेजॉरिटी में है पाकिस्तान के अंदर। वोटर जो है उसकी मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी का में जो नौजवान है वो पीटीआई के साथ है और इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर जगह पर देखते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि नौजवान अगर पीटीआई के साथ है तो ये इसका मतलब नहीं है कि वो अंधाधुंध पीटीआई को सपोर्ट करेगा। उसे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि 3.5 साल के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत को कोई मसला नहीं था, तो उन 3.5 सालों के अंदर क्या उन्होंने वो काम किए जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए थे? क्या करप्शन कम हुई? या इमरान खान साहब ऐसी टीम बना सके, वो कहते हैं 26 साल हो गए मुझे, तो जो कि मुल्क के मसाइल हल कर सके। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं जस्ट एक न्यूट्रल बात करने जा रहा हूँ। नून लीग और पीटीआई की भी बात करूँगा, पीपल्स पार्टी की। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब जो कि कहते हैं कि 26 साल हो गए, और उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने किस तरीके की टीम बनाई कि 26 साल के बाद भी आप पार्टी के अंदर एक ऐसा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं ढूंढ सके जो कि आप अपना वज़ीर ख़ज़ाना लगा सकें। आपने असद उमर को लगाया, उसको भगाया, फिर आपने जो है वो वही पुराना वो जो हफ़ीज़ शेख था उसको बुलाया, वो भी गया। फिर आप वही पीपल्स पार्टी के दौर में या वो एक बैंकर है उसको आपने शौकत तरीन को लगा दिया। तो नौजवान को ये शऊर पैदा करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ़ इमरान खान इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं? अगर एक बंदा 26 साल के अंदर टीम नहीं बना सका, जो कि जिसको नज़र आ रहा था कि अगला इलेक्शन वो जीतने जा रहा है, और वो टीम नहीं बना सका जो कि मुल्क के मामलात को समझे और हल कर सके, तो फिर कैसे एक नौजवान अंधाधुंध बग़ैर शऊर के वो एक ही बात कर सकता है कि एक ही पार्टी है और वो है इमरान खान, और एक ही बंदा है जो कि जो है वो इस मुल्क के हालात
بے شک اس کے اندر اور بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہوں گی، خوددار ہوگا، ایماندار ہوگا، وہ جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہوگا، وہ کرپٹ نہیں ہوگا، وہ نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ کیا ہم اس کے نمازی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے ہم اس کے حوالے ملک کر دیں گے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے یا وہ اتنا قابل ہے کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے؟ کیا یہ نوجوان باقیوں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، نواز شریف لوگ یا زرداری لوگ، ان کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے یہ نوجوان پی ٹی آئی کی طرف گیا ہے، یا عمران خان کے جو ہے وہ اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ اتنا وہ قابل ہے کہ ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس وجہ سے نوجوان اس کی طرف گیا ہے؟ تو یہ اس چیز کے اندر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے۔ یہ میرا اوپینین ہے، آپ نے اس کے اوپر کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دینی ہے۔ اب دوسری طرف رہ گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو جو ان کے سپورٹر ہیں ان کو بھی شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ یار اتنے سال ہو گئے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا مشرف سے پہلے ملک کے کیا حالات تھے؟ جب مشرف نے 8 سال لگائے تو ڈالر جو ہے وہ 60 روپے پہ آیا۔ اگر پیپلز پارٹی اتنی اچھی تھی یہ ان کے سپورٹروں کے لیے، تو ڈالر جو ہے وہ 60 سے 80 پہ کیسے چلا گیا ان کے دور میں؟ اور پھر نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ہمیشہ مشکل حالات دیے گئے، 2013 سے 18 تک 2/3 میجورٹی لے کر آئے تھے اور حالات بھی اتنے مشکل نہیں تھے، قرضے اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے 2018 کے بعد عمران خان کو واپس دینے تھے، اور قرض کے اوپر سود اتنا واپس کرنا تھا آتے ساتھ ہی، وہ حالات نہیں تھے نون لیگ کے لیے۔ تو اگر وہ اتنے ایکسپرٹ تھے اور اتنے تجربہ کار تھے تو جو ہے وہ اتنا قرضہ انہوں نے لیا، تو ڈالر جو ہے وہ 80 سے 123 پہ کیسے چھوڑ کر گئے وہ؟ تو یہ ساری چیزیں فوکس کرنی ہے ہر بندے نے، اور پھر سوچنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے کہ کیا ہم صحیح لوگوں کو منتخب کرتے ہیں؟ یقین کریں اس کا حساب بھی مرنے کے بعد ضرور ہوگا کہ ہم نے ایک ظالم کو ووٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو حضرت امام حسین کے خلاف کھڑے تھے، وہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور حکومت صحیح ہے، حالانکہ وہ غلط تھے اور وہ ایک ظالم اور جابر کے حق میں کھڑے تھے، اور حضرت امام حسین جو کہ حق کی آواز تھی ان کے خلاف کھڑے تھے۔ تو ہم نے بھی یہ چیز سوچنی ہے کہ ہم کسی یزید کو ووٹ تو نہیں کر رہے۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان حالات کے اندر لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں بجلی کے بل لیے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے سسٹم چلتا رہا کہ جس طرح چل رہا ہے، اور آج میں نے خبریں دیکھیں تو پتہ چلا کہ جو ہے وہ بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے، اور جو بجلی فری کی یوز کر رہے ہیں، مطلب فری سے مراد کہ وہ چوری کر رہے ہیں اور اس طرح میٹر کاٹے جا رہے ہیں۔ میرے نزدیک یا میرے خیال میں یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے بجلی کے یہ سب کرنے کے باوجود۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں جب ایف ایس سی میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جو ہمیں پاکستان سٹڈیز پڑھاتے تھے، تو وہ یہاں پر اسلام آباد میں ایک جگہ ہے ترامڑی چوک، یہاں سے وہ اپارا جاتے تھے اور اپارا سے پھر آگے ہمارے کالج آتے تھے۔ تو وہ ایک دن بات کر رہے تھے اسی طرح کے ایشوز کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ہمارا جو وزیر اعظم ہے یا ٹرانسپورٹ کے جو وزیر ہیں، ان کو کیا پتہ کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں؟ تو ہم نے کہا سر جی وہ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا وزیر اعظم صبح 8 بجے ترامڑی چوک آئے اور وہ ہائیس میں بیٹھے اور مرغا بنا ہوا نکلے وہ اپارا سٹاپ پہ جا کے، تو اس کو پتہ چلے کہ یار ملک کے اندر ٹرانسپورٹ کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمیں حل کرنا ہے، تو اسے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ مسائل کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ٹرانسپورٹ کا بہتر نظام نہیں لایا گیا 70 سالوں بعد بھی، تو یہ ایشو ہے۔ اب جو بات میں کر رہا ہوں کہ یہ بجلی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوگا؟ اگر وزیر اعظم ہاؤس میں بجلی نہیں جاتی، وزیر اعظم ہاؤس اپنے گھر سمیت بجلی کا بل دیتا ہی نہیں ہے، اس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ بجلی کا فی یونٹ کس طرح پڑتا ہے جب ہم ٹیکس ڈال کے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے بچوں کو نہیں پتہ کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ فل ٹائم اے سی چلا کر گھر میں بیٹھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فری پیٹرول والی گاڑی ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہاں پر بھی وہ اے سی چلا کر جاتے ہیں، اور وہ اس مارکیٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں جہاں پر گرمی ہوتی ہے، وہ ان مالز کے اندر جاتے ہیں جہاں پر اے سی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کو کیا پتہ؟ پاور کا جو وزیر ہے وہ کبھی بجلی کا بل دیتا ہی نہیں ہے، وہ فری بجلی یوز کر رہا ہے، وہ فری گاڑی یوز کر رہا ہے، وہ فری اس کے پاس نوکر ہیں، فری گھر ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے۔ جب اس کو بجلی کا مسئلہ ہی وہ فیس نہیں کرتا تو وہ بجلی کا مسئلہ حل کیسے کرے گا؟ یہ ایک بنیادی میرا آرگومنٹ ہے اس کے اوپر کہ ہم نے ایسے لوگوں کو وہ مسائل حل کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے
جو کہ وہ مسائل وہ خود فیس کرتے ہی نہیں ہیں. جب وزیر اعظم خود لوڈ شیڈنگ فیس نہیں کرتا تو اس کو کیا پتہ لوڈ شیڈنگ ملک میں ہو رہی ہے اور اس سے کیا مسائل ہیں ملک کے لیے یا عوام کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ہر جگہ پر آپ جا کر دیکھ لیں یہی چیزیں ہیں. جرنیلوں سے لے کر جرنیل جو ہیں وہ آپ دیکھیں گیس کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, کسی ڈیفنس کی کسی کالونی میں یا کسی جگہ پر بجلی جاتی ہے, کوئی بندہ بتا سکے کمنٹ سیکشن میں. گیس جو ہے وہ عام عوام کی بند کر دی جاتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں ایون نہیں مل رہی, کیونکہ ڈیفنس اور یہ جرنیل جو ہیں اور یہ وزیر مشیر جو ہیں ان کو پوری ملتی رہے, اور یہ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے ان کو پوری ملتی رہے گیس, عام عوام جائے جو ہے کسی گند میں پڑے. تو یہ بلڈی سویلین کا حال ہے اس پاکستان کے اندر. اچھا, اسی طریقے سے اب جو میں بات کر رہا ہوں حج کی, یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈالر مہنگا ہوتا تو اس وجہ سے حج مہنگا ہو رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ, ٹکٹ مہنگا ہوتا تو. مسئلہ یہ ہے کہ جب حج کا وزیر خود بھی فری حج کرے گا, اس کی بیوی فری حج کرے گی, اس کے رشتہ دار, اس کے بچے, پوری فیملی فری جائے گی حج پر عوام کے خرچے پر, تو پھر آپ بتائیں کہ اسے کیا پتہ کہ 2023 کے اندر جب 11,75,000 روپے حج کے لیے لوگوں نے جمع کرائے تو کن مشکلات کو فیس کر کے انہوں نے وہ پیسے جمع کیے اور پھر انہوں نے حج کے لیے وہ لوگ گئے. تو جب حج کا وزیر جیب سے پیسے نہیں دے گا تو اسے کیا پتہ کہ حج کتنا مہنگا ہو چکا ہے. ایک عام بندہ جو کہ 11,75,000 اس نے جمع کیے, اس نے پتہ نہیں کون کون سی اپنی باقی خواہشات کو مارا ہوگا اور پھر وہ حج کے لیے گیا ہوگا. اس وزیر کو نہیں پتہ کہ یہ مذہبی فریضہ اتنا مشکل ہو چکا ہے ایک عام پاکستانی کے لیے. ویئرز بیسک چیز یہ ہے کہ ہمیں خود شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ کن لوگوں کو اپنے اوپر بٹھاتے ہیں. اللہ کا بھی حکم ہے کہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی جو کہ خود اپنی حالت نہ بدلے, اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور ہمیں بیسیکلی ایسی عوام بننے کی توفیق دے کہ جس کے اوپر ایسے جو حکمران ہیں کرپٹ قسم کے یہ مسلط نہ ہوں, بلکہ اچھے جو ہیں وہ حکمران نازل کیے جائیں جس کے قابل ہم ہیں. اور ہمیں پہلے ان اچھے حکمرانوں کے قابل رعایا بننے کی کوشش کرنی ہے, اور ویسا بننا ہے تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد آئے گی. اور پھر دیکھیں نا, ایک کرپٹ بندہ دوسرے کو کیسے کہے گا کہ تم کرپٹ ہو, جب وہ اس کو کہے گا تو وہ آگے سے اس کو جواباً کہے گا کہ تم بھی تو کرپٹ ہو. تو پھر پہلے ہمیں خود ٹھیک کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے اندر اتنی مورل ویلیوز ڈیولپ کرنی پڑیں گی کہ ہم چور کو چور کہہ سکیں اور کرپٹ کو کرپٹ کہہ سکیں. ابھی تک اتنا ہی. کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.